جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر مختلف شہروں میں رات کی تاریکی میں بزدلانہ وار کیا ہے، جس کے نتیجے میں بچے، بوڑھے، عورتیں وہ جام شہادت نوش کر چکی ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے موقع پر فوج تو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا ہی رہی ہے، مجاہدین اسلام بھی ان کے شانہ بشانہ صفوں میں موجود ہیں، ملک کے دفاع کے لیے، وطن عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ لیکن ایسے موقع پر قوم اور حکمرانوں کو کیا کرنا ہے؟ تو اس موقع پر جب کہ جنگی حالات وطن عزیز پر زبردستی مسلط کر دیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی دشمن پر غلبہ حاصل کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے کیا ہے۔ آپ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر کی تاریخی فتح کے پیچھے موجود غیبی نظام کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے غزوہ بدر کے جانبازو، ان کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کر دیا، اور اے اللہ کے رسول، جب آپ ان کافروں پر ریت کے سنگریزے مار رہے تھے تو وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے مارے تھے، اس لیے کہ وہ اپنے اہل ایمان کو اپنی طرف سے اچھے انعامات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ دشمن ملک ہندوستان کی جانب سے وطن عزیز پاکستان پر جارحیت، اشتعال انگیزی اور جنگ مسلط کرنے کے بعد پوری قوم کو اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنی معیشت، معاشرت، معاملات میں ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور حکمرانوں کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جرت مندانہ احکامات جاری کرنے چاہیے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اپنی مدد اور نصرت مسلمانوں کے لیے اتارتے ہیں۔ ایسے اعمال اختیار کرنے سے بچیں یا ایسے احکامات جاری کرنے سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور مدد چھن جانے کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی تا قیامت حفاظت فرمائے اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور مجاہدین اسلام اور ہماری فوج کو شانہ بشانہ ملک کا دفاع کرتے ہوئے سرخرو فرمائے، اور ان تمام مجاہدین اور فوج کے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو تمام جارحیتوں سے، مزاحمتوں سے اور تمام ایسے نقصانات سے جو وطن عزیز کے لیے نقصان کا سبب بنے اپنی حفاظت فرمائے۔ وطن عزیز کو تا قیامت دینی ملی استحکام عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمن کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا۔ اور اسی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی خوشخبری سناتے ہیں ایمان والوں کو، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ بہت جلد اسلام اور اہل اسلام کو فتح و کامرانی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔